بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ؟ میں امیر ملک ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اس وقت ملک میں بہت کچھ چل رہا ہے۔ ایک طرف ایک بہت بڑی ڈیل کی بات چل رہی ہے، جبکہ دوسری جانب مذاکرات اور مفاہمت کی بات چیت ہو رہی ہے، اور اسی مفاہمت کے آپشن کو جو ہے وہ اس وقت ایکسپلور کیا جا رہا ہے۔ CBM کانفیڈنس بلڈنگ میئر یہ ہو رہے ہیں، مطلب دونوں پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان جو آپ کہہ لیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے جو CBM ہوتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں، ان کا آج جو ہے مطلب جمعے والے دن اعلان کیا جانا متوقع ہے۔ کس کی جانب سے؟ محمد علی دورانی صاحب۔ اور یہ محمد علی دورانی صاحب کون ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے ایک ملٹی پرانگ اسٹریٹجی پر جو ہے عمل کیا جا رہا ہے، بیک وقت ایک ہی وقت میں جو ہے PTI کو رگڑا بھی لگایا جا رہا ہے اور مذاکراتی عمل بھی جو ہے وہ جاری ہے، لیکن سب کے اندر PTI اور PTI کے لیڈران نے جو ہے طاقتوروں کے نمائندے کو جو ہے کرارا جواب دیا ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے جو ہے طاقتوروں کا جو نمائندہ ہے، جو اس وقت مذاکرات میں جو ہے ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اس کو ایبسولوٹلی ناٹ کا جواب دیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور مذاکراتی عمل میں محمد علی دورانی جو کہ جو ہے مشرف دور کے اندر جو ہے وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں، طاقتوروں کے بہت قریب ہیں، اور شہباز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو انہوں نے جو ہے شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات بھی انہوں نے کروائے تھے، اور وہ اس وقت جو ہے محمد علی دورانی صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور انہوں نے صدر پاکستان سے ملاقات کی تصدیق بھی کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آرمی چیف اور DG ISI کی ملاقات جو ہے یہ صدر پاکستان سے ہوئی، اس کے بعد جو ہے انہوں نے خود صدر مملکت سے جا کے ملاقات کی، اور مفاہمت کی کوششیں جو ہے وہ اس وقت جاری ہیں۔ اور محمد علی دورانی صاحب نے جو ہے اب خاموشی توڑی ہے، اور انہوں نے 2-3 باتیں جو ہے وہ بڑی اہم کی ہیں۔ ایک نجی TV کے پروگرام سے وہ جو ہے بات کر رہے تھے، اور اس میں جو ہے انہوں نے جو 2-3 باتیں کی ہیں، ان میں ایک بات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ہے کہ وہ کیا جو ہے سوچ رہی ہے، اور دورانی صاحب جو ہے PTI کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کیا میسیج ہے، اور اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے PTI کو یہ کہا کہ آپ اپنا حریف یا مقابل جو ہے سیاست دانوں کو بنائیں۔ یہ مطلب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنا حریف جو ہے یا مقابل جو ہے جو سب کچھ اس کے اندر مخالف ہوتا ہے تو وہ سیاست دانوں کو بنائیں، ہمیں نہ بنائیں۔ دورانی صاحب جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے نواز شریف کو بھی یہی کہا تھا کہ آپ عمران خان کو اگر آپ نے آؤٹ کرنا ہے تو پھر جو ہے امپائر کے سر پر بال نہ ماریں بلکہ وکٹوں میں ہی ماریں، اگر عمران خان کو آپ سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ میں PTI کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ آپ جو ہے طاقتوروں کے ساتھ پنگا نہ لیں بلکہ سیاستدانوں کو ہی اپنا حریف جو ہے سمجھیں۔ اب یہاں پہ جو ہے طاقتوروں کے اور PTI کے تعلقات میں جو خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ کمیونیکیشن گیپ تھا، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک شعر ہے، ترک تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں، لیکن یہ کیا کہ چین سے سویا تو نہ میں۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ایک اور شعر اکثر میں اپنے اس میں سناتا رہتا ہوں، بلکہ یہ ایک گانا ہے، غزل ہے، آپ جو بھی اس کو سمجھ لیں، وہ یہ کہ عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں، مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی۔ تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور PTI یہ دونوں کے درمیان یہی کچھ چل رہا ہے، اور ویسے یہ جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، عداوتیں تھیں، تغافل تھا اور رنجشیں تھیں، مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی، تو یہ سقوط ڈھاکہ 1971 کے اندر جو ہے یہ سقوط ڈھاکہ جو ہوا تھا اس پر لکھا گیا۔ بعد میں یہ ایک ڈرامہ سیریل کی وجہ سے جو ہے اس کا ٹائٹل سانگ بنا اور بہت زیادہ مشہور ہوا۔ تو اب آپ اسے جو ہے PTI کو اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کے تناظر میں بھی جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ صادق آتا ہے دونوں کے تعلقات پر۔ تو اب یہ ہے کہ محمد علی دورانی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک TV پروگرام کے اندر گفتگو کی ہے، اور انہوں نے PTI اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو جو ہے کچھ باتیں کی ہیں، اور محمد علی دورانی صاحب نے جو ہے شاہ مون کے ساتھ ملاقات جو ہوئی ہے اس کی بھی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیگر PTI کے لیڈران سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اسد عمر کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اسد عمر نے بلکہ کل جو ہے اس میں جو عمران خان کی درخواست ضمانت تھی سفر کیس کے اندر، وہاں پر انہوں نے جو ہے ایک صحافی کو جواب دیا کہ وہ وعدہ معاف گواہ کبھی نہیں بنیں گے، نہیں بن سکتے۔ تو انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی 2-3 دن پہلے جو ہے سائفر کیس میں عدالت میں پیش ہوئے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی مجھے جو ہے -1 کے لیے کہا گیا، مطلب عمران خان کو PTI کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے بعد مجھے جو ہے مطلب شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے چیئرمین PTI بنانے کی پیشکش ہوئی، جسے انہوں نے جو ہے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر ٹھکرا دیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو ہے -1 کے لیے نہیں مان رہے، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے
اب یہ ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے بارے میں اب جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تا حیات پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اور رہیں گے، مطلب -1 کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہو رہا۔ اب محمد علی درانی صاحب کا کیا کہنا ہے وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو مفاہمت کی چابی ہے وہ عارف علوی کے پاس نہیں بلکہ عمران خان کے پاس ہے۔ یہ محمد علی درانی صاحب کے الفاظ ہیں جو میں اب آپ کو سناؤں گا۔ اور پھر ان سے ایک سوال ہوا کہ کیا عمران خان بھی مفاہمت چاہتے ہیں، تو محمد علی درانی نے کہا کہ بدقسمتی سے تمام پارٹیوں میں یہ چابی مطلب مفاہمت کی چابی جو ہے ایک ہی فرد کے پاس ہوتی ہے، اور وہی سب کچھ کرتا ہے جو کہ زمینی حقیقت ہے نہ کہ جمہوری حقیقت۔ مطلب اس سے جو ہوتا ہے یہ زمینی لوگوں کو تو فائدہ ہوتا ہے لیکن جمہوریت کو فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے زمین پر بوجھ ہی جو ہے یہ بنا ہوا ہے، یہ جو مفاہمت والا رولا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ مزید انہوں نے کہا کہ میں نے پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ جن سے آپ لڑ رہے ہیں ان سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو حریف سمجھتی ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کر دیتا ہوں ساتھ ہی، جو انہوں نے بات کی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کو حریف ہی نہیں سمجھتی، وہ بلکہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو اپنا حریف سمجھتی ہے۔ تو موسیٰ گیلانی، علی موسیٰ گیلانی، یہ ہمارے ملتان کے N157 سے یہ الیکشن لڑتے ہیں، سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو فرما رہے تھے اور انہوں نے کہا جی قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 کو ایک ہوا بنا دیا گیا ہے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے مقابلے میں آئیں، الیکشن لڑیں، میں ان کو ہرا دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ پی ٹی آئی ان کو حریف ہی نہیں سمجھتی اور یہ کہتے ہیں کہ جی آئیں ہمارے ساتھ الیکشن لڑیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ وہی بات ہوگی، یہاں پہ ایک بات کروں گا، ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ رسوائی کی بات، لیکن وہ جس طرح انڈیا ہمیں کہہ رہا ہے پاکستان کو جو ہے مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو دشمنی کے قابل بھی نہیں سمجھتے، اور دوسری طرف ہم کیا کہتے ہیں، ہم جی اندر گھر میں گھس کر ماریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہی بات ہو گئی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو جو ہے سیاسی حریف ہی نہیں سمجھتی، تو دوسری طرف جو یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی یہ آئیں ہمارے ساتھ لڑیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں محمد علی درانی صاحب کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ تو ملوک سے لوگ ہیں اور ان کے رویے بڑے واضح ہوتے ہیں، ہمارے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، پھر آنکھیں دکھاتے ہیں، پھر آنکھوں کی نظر ہو جاتے ہیں اور پھر آنکھیں دکھاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی کو لا کے کر کے پھر اس کے بعد نیا گھوڑا تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ پھر وہی سائیکل جو ہے ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مزید انہوں نے یہ کہا کہ 2 اہم شخصیات کی بھی عارف علوی سے ملاقات ہوئی، مطلب تین بڑے کون کون سے، صدر مملکت، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی، ان کی ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد محمد علی درانی صاحب کی صدر مملکت سے ملاقات ہوئی، اور عارف علوی صاحب کے بارے میں محمد علی درانی صاحب کا کہنا تھا کہ ان کا جو ہے جو اس 3 بڑوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، مطلب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں جو ہے صدر مملکت کا جو ہے ملاقات کا اچھا امپریشن تھا، اور عارف علوی صاحب جو ہیں وہ کچھ نہ کر سکنے کے باوجود بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور صدر مملکت نے پھر جو ہے اس کا کچھ نہ کر سکنے کے باوجود بھی کچھ کیا۔ وہ کیا کیا ہے کہ ایک ہومیوپیتھک سا فیصلہ دیا ہے اور دونوں کو خوش کر دیا۔ وہ کیا ہے کہ انہوں نے 6 نومبر کی جو تجویز ہے الیکشن کروانے کی تجویز دی ہے، ڈیٹ فکس نہیں کی، الیکشن کمیشن کو تجویز دی ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ صدر کے پاس یہ تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے، اور صدر کہتا ہے کہ آئین کا آرٹیکل جو 48 ہے اس کی کلاس 5 شیک 5 وہ صدر مملکت کو کہتی ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر سکتے ہیں صرف قومی اسمبلی کی۔ اب انہوں نے اپنی طرف سے یہ ڈیٹ دے دی ہے، لیکن دوسری طرف لفافہ بریگیڈ جو ہے وہ ایک جو ہے انہوں نے اسٹانس بنایا ہوا ہے، ایک انہوں نے بیانیہ بنایا ہوا ہے، نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ جی یہ جو صدر مملکت ہیں یہ آپ عبوری صدر ہیں تو یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عبوری صدر کو نگران وزیر اعظم کوئی بھی جو ہے وہ ایڈوائس دیتا ہے کہ آپ فلاں کو وفاقی وزیر بنا دیں، فلاں کو جو ہے مشیر بنا دیں، تو تب جو صدر ہے وہ عبوری صدر نہیں ہوتا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر الیکشن کی تاریخ دیتا ہے تو وہ پھر عبوری صدر ہوتا ہے، پھر اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، پھر وہ بے اختیار ہو جاتا ہے۔ تو اس پر جو ہے لفافہ بریگیڈ اس کو مسلسل عبوری صدر کے طور پر جو ہے وہ بلاتی ہے۔ اب اس سب میں یہ ہے کہ بات الٹیمیٹلی جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گی، اور جو اس وقت علوی صاحب ہیں وہ 100%، یہ محمد علی درانی صاحب کے الفاظ ہیں کہ علوی صاحب جو ہے 100% پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کچھ ایسا بھی نہیں کریں گے کہ جس سے پارٹی کو نقصان ہو اور ان کو خود بھی نقصان ہو۔ اس پر یہ ہے کہ اب -1 پر جو ہے پی ٹی آئی میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا، تو یہ ایک بڑا واضح میسج ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ اور اس پر جو ہے نواز شریف کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی -1 کیا جانا تھا، لیکن کوئی بھی -1 پر راضی نہ ہوا، لیکن خیر وہ ڈیل کر کے باہر چلے گئے۔ ان کے بعد ان کی جگہ 2 وزیر اعظم بنایا گیا، شاہد خاقان عباسی اور اس کے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب کو، لیکن عمران خان کے معاملے میں فی الحال کوئی نہیں مان رہا۔ دوسری طرف ایک اور جو ہے اہم بات ہے وہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ سن لیں۔
ایک تو کل جو ہے عمران خان صاحب کی سفر کیس کے اندر جو شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی جو ضمانتیں تھیں وہ مسترد ہو گئی ہیں. دوسری طرف جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سابق امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا رابن رافیل ان کے ایک بیان آیا وہ آپ سن لیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا ہے اور اس پر جو باہر کے ممالک کے جو سیاستدان ہیں یا لیڈران ہیں وہ کیا سوچتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ IMF کی شرائط کی وجہ سے حکومت عوام کو ریلیف دینے سے قاصر ہے، لیکن پاکستان کا موجودہ نظام اس قدر بے تکا ہے کہ ایک طرف عام شہری بجلی کا بل جو ناقابل برداشت ہے اس وقت بل بھرنے کی سخت نہیں رکھتا، مگر دوسری طرف عمرہ اور اشرافیہ جو ہے وہ اربوں ڈالر کے اثاثے رکھتے ہیں جس پر وہ کوئی ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہی بات کہ جو بھی ٹیکس لگائے جاتے ہیں غریبوں پر لگائے جاتے ہیں اور اشرافیہ پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جاتا، اور اشرافیہ جو ہے اس وقت وہ مزے کر رہی ہے. اور یہ کس کا بیان ہے؟ سابق امریکی نائب وزیر خارجہ رابن رافیل برائے جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے لیے ہوتی ہے. تو اب دیکھ لیں کہ اس وقت حالات کس طرف جا رہے ہیں. خوش رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا. اللہ حافظ.